خواجہ صاحب بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا؟ علی امین گنڈاپور صاحب کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑوں نے جو باتیں کہی ہوئی ہیں نا، وہ کسی نہ کسی صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ ایک پرووربیل سینگ ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ آپ کو یاد ہے کہ گنڈاپور کو نکالنے کی باتیں آج سے تو نہیں ہو رہی نا، جی۔ اور جو لڑائی ان کی علیمہ خان سے چل رہی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو لگتا تو تھا کہ یہ ایک دن ہو کے رہے گا، کیونکہ پارٹی کے اندر سے مختلف اوقات میں لوگوں نے یہ کہا کہ گنڈاپور صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے۔ جی۔ گنڈاپور صاحب بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اور اسی طریقے سے پوری کی پوری پارٹی کی قیادت جو ہے وہ تردیدیں کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جی۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے چھوٹے موٹے تجربے کی بنیاد پہ کہ گنڈاپور واز پی ٹی آئیز پوسٹر بوائے، بہت بڑا امیج، جس نے یعنی جب سے یہ مزاحمت کی تحریک چل رہی ہے نا بانی کے جیل میں جانے کے بعد سے، اس میں سے اگر آپ گنڈاپور کو نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی۔ اور یہ اب مزید ثابت ہوگا جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، تو پھر دیکھیے گا کیا جوتیوں میں دال بٹتی ہے وہاں پر۔ یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں، میرا یہ آج کے پروگرام کا کوٹ یاد رکھیے گا۔ جی بخاری صاحب، ان کو نکالا کیوں گیا؟ اس کی کچھ وجوہات سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتائی، انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنتے ہیں، پھر آپ سے ڈسکشن کریں گے اس پہ۔ بالکل عمل ہوگا، یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے اس کا پس منظر بھی بیان کیا، جو صحافی حضرات اڈیالہ جیل میں تھے وہاں بھی، اور تفصیلاً مجھے بھی حکم دیا ہے کہ اس حوالے سے میں بات آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کی بدترین صورتحال ہے۔ اس سال جو واقعات ہوئے ہیں وہ ریکارڈ ہے، اور ابھی اس سال کے 2 مہینے باقی ہیں۔ جتنی قیمتی جانوں کا زیاں اس سال ہوا ہے، جتنی شہادتیں اس سال ہوئی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ خان صاحب انتہائی غمگین ہیں۔ آج جو اورکزئی ڈسٹرکٹ میں واقعہ ہوا، جس میں ہمارے جوان، ہمارے افسر شہید ہوئے ہیں، خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں تبدیلی کروں۔ تو خان صاحب کو انتہائی افسوس ہے، دکھ ہے کہ ان کے ویژن پر عمل نہیں ہوا۔ یہ طریقہ ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا کہ ہم بیٹھیں اور اس معاملے کو اس کے بڑے تناظر میں دیکھیں، اس کو حل کریں، اور نئی جو اب حکومت قائم ہوگی خیبر پختونخوا میں، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ خان صاحب کی توقع ہے کہ ایک نئی شروعات ہوگی۔ جی بخاری صاحب، دیکھیں، یہ وہ ہے نا کہ میں کس کی بات کا یقین کروں، کس کی نہ کروں۔ یہی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں یہ ہمیں ڈیفینڈ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ان کو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی سے میری بات ہوئی ہے، بانی پی ٹی آئی نے مجھے یہ کہا ہے، انہیں یہ کہا ہے، اور آج وہ ان کا سارا استدلال اس کے اوپر تھا کہ چونکہ وہ بانی کی پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو فارغ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مرکز نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، جس کا نام آپریشن استحکام پاکستان ہے، جی، تو صوبائی حکومت کیسے روکے گی؟ مجھے آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا، یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ یعنی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ یہ طے کرتے جا رہے ہیں کہ جب خان صاحب کا نام طالبان خان پڑا تھا تو وہ ٹھیک تھا، اس لیے کہ ان کے دل سے ٹی ٹی پی کا درد ہی ختم نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان کے ووٹرز بھی ہیں، اور ان کی حکومت کے قائم رہنے کے پیچھے سب سے بڑی فورس بھی وہی ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے، آپ نے ہی کہا تھا کہ یہاں طالبان کے دفاتر کھلنے چاہیے پاکستان کے شہروں میں، جی، تبھی آپ کا نام طالبان خان پڑا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے تو اب یہ جو آپ دعوے کر رہے ہیں نا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کون سی دہشت گردی ہوئی، وہ خدا کے واسطے کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پاؤں ہی جوڑ لیا کریں، اور کچھ نہیں تو مجھے بتائیے، وہ جو 14,000 کی لاشیں پڑی رہی تھی کوئٹہ کی سڑک کے اوپر، اس انتظار میں کہ وزیر اعظم آئیں گے اور آ کے یہاں ہمیں کچھ دلاسا دیں گے، کچھ تسلی دیں، یاد نہیں ہے تو کیا کہا تھا چیف پرائم منسٹر نے؟ اس نے کہا تھا میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ تو وہ کس کا دور تھا؟ جی۔ اس کے بعد ایک نہیں، میں درجنوں واقعات بتا دیتا ہوں اس کو جو ان کے دور اقتدار میں ہوئے۔ کس کی حکومت تھی جب اے پی سی ہوا تھا وہاں؟ جی، اے پی ایس، وہ اے پی ایس، وہ چھوٹا واقعہ تھا، وہ سانحہ چھوٹا تھا۔ جی، پتہ نہیں کیسے بھول جاتے ہیں یہ کہ ہمارے وقت میں تو کچھ ہوا ہی نہیں جی۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ یوں لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں وہ اب ایک نیا نیو نارمل بنانا چاہتے ہیں کے پی کے میں، لیکن انہیں یہ علم بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوجی قیادت آلریڈی ایک نیو نارمل بنا چکی ہے، اور وہ نیو نارمل کیا ہے؟ نو ٹالرنس، زیرو ٹالرنس اگینسٹ دا ٹیررسٹ۔
چاہے وہ فتنہ الخوارج ہیں، چاہے وہ فتنہ الہندوستان ہے، چاہے وہ داعش ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، جو بھی ہے۔ اب آپ کو میں اس حوالے سے واپس لے چلتا ہوں، ذرا یاد کیجئے گا، آپ کو کنونشن سینٹر کی تقریر میں چیف آف آرمی اسٹاف جو اب فیلڈ مارشل بھی ہیں، کیا کہا تھا انہوں نے کہ اب ان کے خلاف کوئی ٹالرنس نہیں دکھائی جائے گی، وی ول پک them up one after another and we will eliminate them۔ اب اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کوئی صوبائی حکومت کیسے ریزسٹ کرے گی اس کو؟ بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہٹانے کی وجہ واقعی دہشت گردی پر ان کی پالیسی جو خان صاحب سے مختلف تھی، یہ وجہ تھی یا کچھ اور پس پردہ کہانی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ پارٹی کے لوگوں سے کانفیڈنس میں پوچھیں آف دا ریکارڈ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بنجامن سسٹرز جیت گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، وہ کیوں کہ گنڈا پور کے خلاف جو محاذ کھولا ہوا تھا علیمہ خان نے، کسی سے پوشیدہ تو نہیں ہے نا، جی، اور ایک دو مرتبہ تو خان گنڈا پور نے اس کا جواب بھی دیا، لیکن یہ ایک ایسی کیمپین کو لیڈ کر رہی تھی جس کا مقصد حتمی طور پر گنڈا پور کو فارغ کرنا تھا ایز چیف منسٹر۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خان صاحب نے اپنی بہن کی خواہش یا ان کی جو کوشش ہے اس کے حق میں گنڈا پور کو فارغ کر دیا، تو پھر موروثیت کس کو کہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب حکومت میں تھے تو بی بی قابو میں نہیں تھی، انہوں نے پنجاب میں جو گل کھلائے ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، چاہے وہ فرا گوگی تھی، چاہے وہ جمیل گجر تھا، چاہے اینڈ سو آن اینڈ سو آن اینڈ سو آن، سب آپ کے سامنے ہے نا۔ تو موروثیت کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ اب موروثی پارٹی بن گئی ہے۔ یہ جو ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے ہم نے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ علیمہ خان چیئرمین بننا یعنی چیئرمین بننا چاہتی ہیں پارٹی کا، تو چیئر پرسن، تو آپ کو یاد ہے اس کے اوپر خاموشی تھی اس کیمپ میں۔ جی، پارٹی کی عادت کو کون سنبھالے گا، اس پر کافی ٹسل چلتی رہی ہے۔ بخاری صاحب، جس طرح کی باتیں سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں، اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار علی امین گنڈا پور کو ٹھہرا دیا ہے۔ انہوں نے لگتا ہے کہ ان کو ہٹانے کے بعد دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی ختم کرنا تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے، ان کا مقصد دہشت گردوں کو سرپرستی دینا ہے، ان کے اگینسٹ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کو ناکام بنانا ہے، یہ ہے ان کا آبجیکٹو۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی کبھی اس پالیسی کو یعنی ویلڈ پالیسی یا کارگر پالیسی، آپ دہشت گردوں کو یہ سرپرستی کر کے ان سے ان کے نہ ہتھیار پھنکوا سکتے ہیں، نہ ان کا جو مشن ہے لے کے وہ چلے ہوئے ہیں نہ وہ پورا کر سکتے ہیں۔ خان صاحب نے پالیسی آف اپیزمنٹ کر کے دیکھ تو لی تھی طالبان کے ساتھ، اس کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ تو نہیں نکلا تھا، پھر کیوں اس طرح کی باتیں اب تک کرے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ سے یہ کہا اور میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں، شاید میں کہہ نہیں پا رہا ہوں اس طرح سے، کے پی کے میں اگر الیکشن جیتنا ہے تو ان کو افغان مہاجرین کی، ان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں کی اور ان کے سہولت کاروں کے ووٹ چاہیے۔ اب اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں کیا کہوں؟ اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو ڈر ہے کہ پھر ہم گئے کے پی کے سے۔ جی، اب آپ مجھے بتائیے کہ ان کے اقتدار کی خاطر کیا پاکستان کی سالمیت کو سٹیک پر ڈالا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں ڈالا جا سکتا۔ بخاری صاحب، علی امین گنڈا پور کو تو یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ وہ ہماری پالیسی کے اکارڈنگ نہیں چل رہے تھے، اب آگے جو نام نامزد کیا گیا ہے سہیل افریدی صاحب کا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کی اگر پالیسی پر چلیں گے تو پھر تو صوبے میں اور وفاق کی پالیسی میں اگین بہت بڑا کلیش ہوگا، اور یہ تو معاملے کو اور زیادہ ہوا دے گا سالو کرنے کے بجائے؟ کسوٹی کھیلیں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کو پتا سہیل افریدی کون ہے؟ جی بخاری صاحب، سننے میں تو آیا کہ ہائر ایجوکیشن منسٹر تھے وہاں پر۔ مجھے بھی نہیں پتا۔ جی، مطلب ہے اتنی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی پارٹی، اتنی مرکز اور صوبے کے درمیان مخاصمت، اس کو سہیل افریدی بیچارہ کیا کرے گا اس کو؟ یہ تو گنڈا، میں نے جیسے کہا کہ پوسٹر بوائے تھا، یہ تو اس کا اپنا پرسونا اتنا بڑا تھا، اور اس کے بارے میں پارٹی کیا کہتی تھی؟ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی ان سے بات کرنے پر آمادہ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ چڑھائی کی تھی اسلام آباد کے اوپر تو کہاں غائب ہو گئے تھے؟ یاد ہے؟ چائے کے بعد میں آ کے بتایا کہ میں تو چائے پینے گیا تھا وہیں جہاں سے، اور پھر دوسری دفعہ مجھے بتائیے وہ راستہ کس نے دیا تھا؟ جب کریک ڈاؤن ہوا تو لے کے کس آسانی سے بھاگ گئے تھے بشرا بی بی کو اپنے ساتھ، وایا جو پہاڑیوں کے بیچ میں سے جو راستہ ہے سواوا کی طرف سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام بھی ان کی اپنی پارٹی لگاتی تھی کہ بھائی دونوں طرف کھیلتے ہیں وکٹ۔ جی بالکل بخاری صاحب، ان پر یہ الزام لگتا تھا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، تو وہ برج کا رول پلے کر رہے تھے۔ اب اگر علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے عہدے پر ہی نہیں رہیں گے تو پھر یہ والا رول کیا آپ کو لگتا ہے سہیل افریدی صاحب پورا کریں گے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں، سہیل افریدی کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔
پہلا چیلنج تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے کیا وہ روک پائیں گے جی جو گنڈا پور نہیں روک پائے. دوسرا چیلنج ہے کیا پارٹی کے اندر جو حصے بکھرے ہیں وہ اس پارٹی کو جوڑ کے ایک پارٹی بنا پائیں گے. کیا جنید اکبر کی پالیٹکس جو ہے یا جنید اکبر ان کا ساتھ دیں گے. ان کی مخاصمت گنڈا پور سے تو تھی لیکن وہ تو خود امیدواروں میں سے تھے نا. دیکھیں جو پہلے ان کے چیف منسٹر تھے محمود خان وہ تو کرپشن کے الزامات پر فارغ ہوئے, کسی نے نہیں کیا تھا, خود پارٹی نے کیا تھا, یاد ہے آپ کو. جی بالکل. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سہیل افریدی ہیں بیچارے مسکین, ان کے لیے بہت بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. جی ابھی پارٹی کی طرف سے ریاکشنز آنا ہے اس کے اوپر. گنڈا پور از ناٹ اے پرسن جس کو آپ کاغذ کے ٹکڑے کی طرح اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں گے اور کسی کے کان پر جو نہیں رینگے گی, ایسا نہیں ہے. لیٹ اس ناٹ فرگیٹ, جی گنڈا پور ان کے پی کے از این امپورٹنٹ فگر. اس کا اپنا ووٹ بینک ہے, وہ اپنے ووٹ بینک کے بلبوتے پر ہی یہاں تک پہنچا ہے. وہ کسی کا نہ نومنی تھا نہ اسے کسی کی سرپرستی حاصل تھی, وہ پیورلی اپنی ٹھوس بنیادوں کے اوپر چیف منسٹر بنے تھے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو دا شو. صاحب خیبر پختونخوا میں اب آپ تحریک انصاف کا مستقبل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ایلیمینیٹنگ دا علی امین گنڈا پور ایز کے پی کے دیکھیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو نئے چیف منسٹر بنیں گے ان کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ایک تو انہوں نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے ایز اے چیف منسٹر, کیونکہ پارٹی میں یعنی پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں. ابھی کل کی تو بات ہے کہ گنڈا پور نے کہا تھا اسپیکر صاحب آپ استعفیٰ دے دیں, اس نے کہا میں تو استعفیٰ دوں گا جس نے مجھے اسپیکر بنایا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو آن. اچھا ایک اور بات جو ہم بھول رہے ہیں یہاں پر وہ ہے جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. یہ بہت سیریس بات ہے, یہ بہت سیریس سچویشن ہے وہاں پر. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں خود پارٹی کہتی ہے کہ یہ کمپرومائز ہو گئے. یاد ہے نا آپ کو لسٹیں دی ہوئی ہیں نا انہوں نے بندے سیک کیے ہوئے ہیں نا اپنے. کچھ نے کہا کہ جی ان کو ہم سیک کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا, وہ اب ان کے تو نہیں رہے نا. ٹھیک ہے, اسی طرح اس سے پہلے جو ایکسپلینیشن نوٹسز جو ہیں وہ شو کاز نوٹسز ایشو ہوئے تھے, اس حوالے سے بھی ابھی وہ ہماری جو سینیٹر ہیں زرکا تیمور, ان کے ساتھ جن لوگوں کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے ووٹ دیا 26ویں ترمیم پہ, وہ گھروں کو بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں آل از ناٹ ویل, پارٹی میں بہت شدید دھڑا بندی ہے, اور کے پی کے میں خاص طور پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, لیکن مجھے دو چیزوں کی بڑی خوشی ہے. ایک تو یہ کہ گنڈا پور بہت شریف آدمی ہے, میں تو سمجھتا ہوں, میں نے ان کا فساد بنایا ہوا تھا کہ وہ اتنے سخت گیر ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں. ان کا جناب بانی نے حکم دے دیا, انہوں نے بلا لیا بیرسٹر گور کو کہ جناب استعفیٰ لے لیں. حالانکہ یہ بھی آئینی صورتحال نہیں ہے, استعفیٰ جو ہے وہ گورنر کو دیا جاتا ہے, جی پارٹی کے چیئرمین کو نہیں دیا جاتا. وہ اس کی کیا صورت بنے گی وہ تو ہم تھوڑی دیر میں میرے خیال سے ہمارے سامنے آ جائے گی. جی آپ کچھ پوچھ رہی ہیں. بخاری صاحب پی ٹی آئی کی ہمیشہ سے اپنے جتنے بھی لوگ ان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب میں بزدار صاحب ہوں یا کے پی کے میں پرویز خٹک ہوں یا بھی علی امین گنڈا پور ہیں, ان کے ساتھ بڑی ایک تو وہ کانٹروورشل فگرز بن جاتے ہیں, دوسرا کچھ ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو عمران خان صاحب اچھے لوگوں کو, قابل لوگوں کو سی ایم کیوں نہیں لگاتے؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب یقیناً پارٹی کے اندر یہ سوال اٹھتے رہتے ہیں. جی اصل میں کرائیٹیرین ڈیفرنٹ ہے. وہاں پر کرائیٹیرین یہ ہے کہ کون پارٹی کو بہت زیادہ کنٹریبیوشن دے سکتا ہے. میں منہ سے کیوں نکلوانا چاہتی ہیں وہ باتیں جو میں نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے وکلا کو امپورٹنس کیوں ہے, اس لیے کہ سارے کیسز فریلی لڑنے, ورنہ تو وکلا کی فیسیں ایک ایک پیشی کی کروڑ روپے فیسیں ہیں نا. اس لیے سڈنلی وکلا کا ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو گیا. جو ہی بانی باہر آئیں گے, جو ہی ایک کیسز جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں, جیسا کہ سابقہ حکومتوں کے ہوتے رہے ہیں ان کے بھی ہو جاتے ہیں, کہ دیکھیے گا وکلا کو کسی نے پوچھنا تک نہیں ہے. وائی ڈو یو تھنک دس سلمان اکرم راجہ از دا سیکرٹری جنرل, ڈو یو تھنک ہی اس کا پارٹی کے اندر بڑا کنٹریبیوشن ہے, ہی از اے لیٹرل انٹرنٹ, یہ تو چلتی گاڑی کا سوار ہے نا. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہمیں وہاں دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی اگر آ بھی جاتی ہے تو اس چیف منسٹر کو بھی وہی چیلنجز ہوں گے درپیش جو اس وقت علی امین گنڈا پور کو تھے. جی بخاری صاحب چیلنجز تو وہ درپیش ہوں گے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے آنے والے سی ایم کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا وہ ویلفیئر پر, ڈیولپمنٹ پر کام کریں گے, یا وہی اسٹریٹجی ہوگی کہ پارٹی کی سیاست کو فروغ دیں گے اور بانی کی رہائی کے لیے جلسے کریں گے؟ کے پی کے کی حکومت کا واحد مقصد بانی کے کہنے کے اوپر جلسے جلوس کرنا, لانگ مارچ کرنا ہے. نہ انہوں نے کبھی پرائرٹی دی ہے وہاں کے لوگوں کو, نہ انہوں نے کبھی کوئی ایسے منصوبے لانچ کیے ہیں. چونکہ کوئی منصوبہ لانچ نہیں کیا ہے اس لیے وہ
गंडापुर दावा करते रहे मेरे पास बड़े पैसे हैं, मैं जब आप खर्च ही नहीं करेंगे तो पैसे तो कहीं नहीं जाएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नया बंदा आएगा वो भी वही करेगा जो बानी चाहते हैं। आप देख लीजिएगा, डेट आ जाएगी नहीं एक के जनाब बस पानी की तहरीक रिहाई के लिए फ़लाँ तारीख को हम जलसा करेंगे। असल में मेरा ख्याल है जिस चीज़ की सज़ा मिली है ना अली अमीन गंडापुर को, वो ये कि जो 27 सितंबर का पेशावर का शो था, इसके बारे में जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, तो आप आई होप यू रिमेंबर दैट कि बस पूरा मुल्क जो है उबल पड़ेगा, लाखों की तादाद में लोग जो हैं तमाम मुल्क के हिस्सों से वहाँ पहुँच जाएंगे। वो तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बानी जो है इस बात पर ज़्यादा नाराज़ रहे हैं गंडापुर से कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा काम उस हवाले से नहीं किया है। हैविंग सेड दैट, एक और चीज़ कही जा रही है, सलमान अकरम राजा ने ही कही है, वो कि जरगा सिस्टम से मुआवनत हासिल की जाएगी ताकि वहाँ के मामलात को संभाला जाए। ये फिर एक दीवाने की बढ़ है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये सारे तरीके इस्तेमाल किए जा चुके हैं। आप मुझे बताइए कि पारा चिनार, हंगू और इन इलाकों के अंदर और लोअर दीर के अंदर जो सूरत हाल सेक्टेरियन एतबार से और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और दहशतगर्दी की वजह से रही, क्या किया इन्होंने? 200 मोर्चे बन गए थे ना, मोर्चे बाकायदा जिस तरह फौजी मोर्चे होते हैं। तो कहाँ थी वो हुकूमत? जब भी कहीं दहशतगर्दी का वाक़या होता था क्यों नहीं पहुँचती थी वहाँ हुकूमत? ये आपको याद नहीं है? जितनी देर वहाँ कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहा, कितनी देर सड़कें बंद रही, मोटरवेज हाईवेज बंद रही, चीफ मिनिस्टर साहब किधर थे? तो उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है। उनकी प्रायोरिटी ये है कि जलसा कितना कामयाब है तो जुलूस कितना कामयाब है, और इस्लामाबाद पर कब चढ़ दौड़ना है और लाहौर पे कब चढ़ दौड़ना है। और आने वाले फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या अगले आने वाले सीएम जो हैं वो वॉरियर खान के टाइगर होंगे या फिर एक प्रॉपर सीएम की तरह बिहेव करेंगे और सूबे के डेवलपमेंट पे काम करेंगे? ये बहुत अच्छी इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की है, मैं भी इसको आइंदा इस्तेमाल करूँगा। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव इंट्रोड्यूस दिस टर्म। यस, उनको ग्लैडिएटर्स चाहिए, उनको टाइगर्स चाहिए जो उनके कहने के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करें, जो उनके कहने के ऊपर इस्लामाबाद चढ़ दौड़ें, जो उनके कहने के ऊपर लाहौर का अमन तबाह करने के लिए आ जाएं। गंडापुर ने बेचारे ने कोशिश बहुत की, मैं ये नहीं कहता कि उसने कोशिश नहीं की, उसने कोशिश वही की, वो बराबर नहीं हुई तो मैं क्या करूँ। वो बेचारा इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के लिए आता था, उसको कहते थे संजानी में बैठ जाओ। तो ये बहुत सारी बातें हैं। ये सुहेल अफरीदी पहले तो अपनी रिट कायम करेंगे, फिर ये इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, इसमें लग जाना टाइम, और टाइम अगर गुजरा तो बानी पीटीआई और उनकी पार्टी जो है वो अंधेरों में गुम होती जा रही है। इसलिए रेडिकल फैसलों की ज़रूरत है। हम कतई ये नहीं चाहते कि तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत जो है वो एलिमिनेट हो सीन से। ये तीसरी पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी की बड़ी गुंजाइश थी हमारे माशरे में, क्योंकि इससे पहले कहा जाता था कि दो बड़ी पार्टियों ने बारियां बांधी हुई हैं, 5 साल उसके, 5 साल उसके, 5 साल उसके, 5 साल उसके, वगैरह वगैरह, ये हम सब सुनते रहे। बानी तहरीक इंसाफ ये भी चाहते थे, वो अली अमीन गंडापुर को बार बार हिदायत भी इस हवाले से जारी करते थे कि वो खुद जाएं अफगानिस्तान जाएं और काबिल गवर्नमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें। आपको क्या लगता है कि नए आने वाले सीएम फेडरल को बाईपास कर कर अफगानिस्तान जाएंगे और अफगान साहब की इस पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे? एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जिस आदमी को 4.25 साल प्राइम मिनिस्टर रह के ये पता नहीं है कि सूबा इंटरनेशनल रिलेशन में कोई रोल अदा नहीं कर सकता मरकज़ के बगैर, उसकी अकल की आप सिर्फ दाद दे सकते हैं और मतलब सियासी तौर पर उनकी फातिया पढ़ सकते हैं, यही हो सकता है। आप मुझे ये बताएं, हाउ विल यू क्रॉस द बॉर्डर? वहां आपके सूबे की पुलिस थोड़ी, मतलब फौज बैठी है जी। हाउ कैन यू डू दैट? बट हु आर यू फूलिंग? किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नाराबाजी करके इतने बड़े बड़े फतवे जारी कर देते हैं और बाद में छुप जाते हैं क्योंकि सामना नहीं कर सकते उनका। तो ये सूबा कभी भी दुनिया में कहीं भी नहीं होता। जी, बुखारी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि सर पर कफन बांध कर जाएंगे, खान को रिहा करवा कर ही दम लेंगे। काफ़ी उन्होंने जलसे जुलूस भी इस हवाले से किए। उनकी एज अ सीएम ज़रा जाते जाते हम भी इसके बाद ब्रेक पर जाएंगे और अली अमीन गंडापुर साहब तो एज अ सीएम वैसे घर जा चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रेट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इसकी एक्टिविटी करवाने का ताल्लुक था, आई थिंक गंडापुर प्लेड वेरी वेल। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि जेल में बैठ के आप बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ ले जाने की बजाय अपनी पार्टी की हुकूमत को, अपनी पार्टी को नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाते रहे, जिसका नतीजा ये है कि आहिस्ता 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 पार्टी की साख भी मुतासर हो रही है और बानी साहब की लीडरशिप भी कंप्रोमाइज़ हो रही है। इसका इदराक जल्दी या बदेर पार्टी को भी हो जाएगा और खान साहब को भी। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वी विल बी राइट बैक।